الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الراشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، میرے ذمہ انتہائی مختصر وقت میں ایک طویل ترین اور دلچسپ ترین موضوع عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگایا گیا، جس کے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتی ہے؟ صحابی کا معنی اور مفہوم یا اصطلاح کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، کہ جس خوش نصیب انسان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، مجلس ایمان کی حالت میں نصیب ہوئی ہو، چاہے وہ آنکھوں سے نابینا بھی ہو، اور ان آنکھوں سے امام الانبیاء کو اس نے دیکھا بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، تب بھی صحابی، اور آپ کی مجلس میں شریک ہوا بشرط ایمان، تو اس کو شریعت میں صحابی کہتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہے لیکن نابینا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی صحابی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابیت کے لیے مجلس میں حاضری
لقاء النبی ایمان کے ساتھ اگر نصیب ہو جائے تو وہ صحابی بنتا ہے۔ ایک مسئلہ بھی بتا دیں، بعض وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشاور میں بھی حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ حاضر ناظر۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم روضہ اقدس یا مسجد نبوی میں جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارا سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ اب یہ دو پارٹیاں، ہمارا ان دونوں سے سوال یہ ہے کہ اگر پشاور میں امام الانبیاء موجود ہوں یا مدینہ منورہ میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ موجود ہوں اور آپ کی بات سنیں، اور کئی بے ایمان تو کہتے ہیں ہاتھ بھی باہر نکالا، سپیشلسٹ بے ایمان، ہاتھ باہر نکالا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کہو کہ تم صحابی ہو یا نہیں۔ ہمارا سوال ہے، ان سے پوچھو صحابی ہو یا نہیں؟ اگر صحابی ہو مہربانی کر کے بتاؤ تاکہ ہم بھی تابعی بن جائے۔ تمہارے مولویوں کو دیکھ کر۔ اور اگر صحابی نہیں تو یقیناً بے ایمان ہو، کیونکہ پیغمبر کی مجلس میں جانے والا اگر ایمان ہے تو صحابی، بے ایمان ہے تو ابو جہل کی پارٹی، ابو جہل کی پارٹی۔ اب ان کو کہو تم فیصلہ کر لو، تم کون ہو، صحابی ہو یا ابو جہل اینڈ کمپنی ہو، تم فیصلہ کر لو۔ خیر بہرحال صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کریم کی صحبت اختیار کی ہو، چاہے ایک منٹ کے لیے بھی ہو، منٹ کے کچھ حصہ کے لیے بھی ہو یہاں پر۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ امام الانبیاء بھی زندہ ہوں دنیاوی حیات کے ساتھ۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں صحابی کی تعریف پہ بات کرتے ہوئے ایک بات چھیڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میت وجود 3 دن تک دفن نہیں ہوا۔ اب اس حالت میں جن لوگوں نے آپ کے میت وجود کو دیکھا ان کو صحابی کہیں گے یا نہیں؟ یہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری پھر 7 بات چھیڑی، فرمایا قیامت تک اگر اللہ کرم کرے کسی زمانے کے لوگوں پر اور آپ کی قبر انور کو اٹھا کر آپ کے وجود کی زیارت کرا دے قیامت کے ادوار میں سے کسی دور میں بھی، تو یہ زیارت کرنے والے یہ صحابی بنیں گے یا نہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ محدثین سب کے سب کہتے ہیں یہ صحابی نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ صحبت یا صحابیت کے لیے ایمان بھی شرط ہے اور پیغمبر کی دنیاوی حیات بھی شرط ہے، کیونکہ اگر پیغمبر زندہ نہ ہوں تو لقاء نہیں، صحبت نہیں۔ تو اس لیے پھر ابن حجر نے خود سوال کیا کہ انبیاء کی تو حیات ہے، تو جب انبیاء کی حیات ہے تو نبی کے میت وجود کو دیکھنے والا اسے بھی صحابی ہونا چاہیے۔ تو ابن حجر نے جہاں لکھا ان کان حیا فحیاتہ لیست کہذل الحیات لا تشبہ ہذل الحیات
پیغمبر کو اور انبیاء کو جو موت کے بعد حیات ملتی ہے وہ دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کی سی بھی نہیں، بے شک لا تشبہ، دنیا کی سی بھی نہیں، بلکہ وہ خالصتاً اخروی برزخی جنت والی حیات ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی بات میں نے عرض کرنی تھی کہ صحابی کہتے کس کو ہے، اور آپ کو صحابہ کے نام پہ روٹیاں کھانے والے یہ معنی نہیں بتائیں گے، دکانیں چمکانے والے نہیں بتائیں گے، کیونکہ صحابی کا معنی اگر کیا جائے تو نیچے سے اشاعت التوحید کا عقیدہ نکل آتا ہے، بے شک اس لیے وہ صحابی کریں گے، معنی نہیں بتائیں گے، معنی میں نے بتا دیا۔ تو خیر بہرحال یہ صحابی ہے، صحابہ کی حیثیت۔ دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول کی حیثیت کیا ہے دین میں، تو یاد رکھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، اب اس دین کا ایک واسطہ ہے محمد مصطفیٰ اور اللہ رب العزت کے درمیان، اور ایک واسطہ ہے محمد مصطفیٰ اور امت کے درمیان۔ اس کو میں تعبیر یہ کرتا ہوں، دین کے رابی دو قسم پر ہیں، ایک دین کے رابی جو محمد مصطفیٰ اور اللہ رب العزت کے درمیان ہے، اس کا نام ہے جبریل، یہ وہ رابی ہے جو محمد مصطفیٰ اور اللہ رب العزت کے درمیان کا رابی ہے، اور ایک وہ رابی ہے جو محمد مصطفیٰ اور امت کے درمیان وسائط اور رابی ہیں، کتاب اللہ کے رابی ہیں، سنت کے رابی ہیں، نبوت کے رابی ہیں، پیغمبر کی رسالت کے۔ تو یہ دو قسم کے واسطے ہیں، ایک محمد مصطفیٰ سے اوپر کا واسطہ، ایک محمد مصطفیٰ اور امت کے درمیان کا واسطہ۔ اس لیے یاد رکھ لو، اور اگر اوپر کے رابی پہ جرا ہو تب بھی دین باطل، نیچے کے رابی پہ جرا ہو تب بھی دین باطل، جب تک ان دو رابیوں کی یعنی دو قسم کے رابیوں کی توثیق نہیں ہو جاتی، ان کی صداقت اور شکاہت ثابت نہیں ہوتی، اس وقت تک دین کی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب جو یہودی تھے انہوں نے اوپر والے راوی پہ اعتراض کیا، توجہ ہے میری طرف، میرا گلہ بالکل بند ہے اور آپ کی آواز بالکل بند ہے، نعرہ بس بھائی بس بس بس۔ تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات، جماعت اشاعت التوحید و سنہ۔ نعرے نہ لگاؤ، اذان ہونے والی ہے۔ دین کے دشمن یہودی انہوں نے اوپر کے رابی پہ اعتراض کیا، توجہ میری طرف رہے، انہوں نے اعتراض جبریل پہ کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا اور جبریل کی سکاہت کو بیان کیا۔ قرآن مقدس میں ایک تو ملائکہ کی عمومی عصمت کا بیان ہے، لیکن جبریل کی خصوصی صفات اور قابلیت کا قرآن نے بیان کیا، مضمون لمبا ہو جائے گا، شکاہت کو بیان کیا۔ تو یہودیوں نے دین پہ حملہ کرتے ہوئے جبریل پہ اعتراض کیا، میرے رب نے جواب دیا، من کان عدوا لجبریل ہے، من کان عدوا لجبریل، آگے ان اللہ عدو لیل، اونچے ذرا بولو، عدو لیل، تم نہیں سمجھے، پھر تم کہو گے یہ مولوی فتوے لگاتی۔ ان اللہ جو جبریل کا دشمن ہو، من کانا عدوا جو پیغمبر کے اوپر
رابیوں پہ اعتراض کرے، قرآن کہتا ہے وہ کافر۔ اس میں ظاہر کو ذکر کیا ہے، ضمیر کا مقام ہے، علماء جانتے ہیں۔ ان اللہ عدوہم ہونا چاہیے، ان اللہ عدو للکافرین۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہاں کافرین اس میں ظاہر ذکر کیا ہے فتویٰ لگانے کے لیے کہ جو جبریل کا دشمن اللہ اس کا دشمن، اور جو جبریل کا دشمن وہ پکا کافر ہے، اور اس کافر کا رب دشمن ہے۔ اور جہاں محمد مصطفیٰ کے نیچے والے رابیوں کی بات آئی، سبحان اللہ، اوپر کے رابیوں پہ جرا کرنے والے ان کو بھی ان کا حکم بھی بتا دیا، اور نیچے کے رابی فرمایا لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ جو اوپر کے رابیوں پہ اعتراض کرے وہ بھی کافر، اور جو نیچے صحابہ پہ اعتراض کرے وہ بھی الکفار۔ اعتراض کرنا تو دور کی بات، لیغیظ جو صحابہ کا نام سن کر جلے، جو صحابہ کا نام سن کر اس کے سینے میں جلن آئے اور خوشی محسوس نہ ہو، قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار ان اللہ عدو للکافرین۔ سبحان اللہ۔ وہ اوپر کے رابی ہے، یہ نیچے کے رابی ہے۔ اوپر کے رابیوں کی شکایت بھی قرآن نے بیان کی، نیچے کے رابیوں کی شکایت بھی قرآن نے بیان کی۔ اس لیے اوپر کے رابیوں پہ ذرا مان لی جائے تب بھی اسلام باطل، نیچے کے رابیوں پر ذرا مان لی جائے تب بھی قرآن، سنت، توحید، پیغمبر، نبوت سب نظام باطل۔ اس لیے میرے رب نے نیچے کے رابیوں کی وہ شکایت بیان کی، وہ صداقت بیان کی، اور اس کو بیان کرتے ہوئے ان الفاظ کا انتخاب کیا جو میرا رب کبھی انبیاء کی شکایت کو بیان کرتے ہوئے، انبیاء کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کیا تھا۔ ان لفظ وہ لائے، اصحاب پیغمبر کی رفعت، ان کی شکایت، ان کی صداقت، ان کا رشد و ہدایت، ان کا قابل اعتماد ہونا۔ قرآن مقدس لفظ وہ لے آیا جو انبیاء کی شان میں، پہلے انبیاء کی شان میں بولے، مقام کا فرق رکھا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء شان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں، صحابہ کا نمبر دوسرا ہوتا ہے، اصحاب پیغمبر کا نمبر نبوت کے بعد ہے۔ یہ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے الفاظ وہاں وہ ذکر کیے جو شکایت انبیاء کے لیے الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ مثلا وہاں ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدیقاً لفظ آیا صدیقاً، اور یہاں دیکھو اولئک ہم الصدیقون، اولئک ہم الصدیقون، صدیقاً نبیّا۔ وہ لفظ صدیق لایا، یہاں صدیقون، اور صدیق کہتے ہیں جس کا عقیدہ بھی سچا ہو۔ تم نے توجہ نہیں کی؟ صدیق کہتے ہیں جس کا عقیدہ بھی سچ، جس کی زبان پہ سچ، جس کے عمل میں سچ، جس کی نیت میں سچ، جس کے وجود کے کسی حصہ میں عقیدہ ہو تب، نیت ہو تب، عمل ہو تب، کسی گوشہ میں کذب کی ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، وہ صدیق ہے۔ یہ صدیق کا لفظ اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا، اور وہی لفظ محمد مصطفیٰ کے سب صحابہ کو لقب دیا، اولئک ہم الصدیقون۔
صدیقون، اللہ نے اور پیغمبر کی صداقت بیان کرنے کے لیے لفظ لایا، صادق الوعد، صادق لفظ لایا، اور محمد مصطفیٰ کے شاگردوں کے لیے، ان راویوں کے لیے فرمایا اولئک ہم الصادقون، سبحان اللہ، اولئک ہم الصادقون۔ یہ مضمون بڑا لمبا ہے، میں صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ جو الفاظ و کلمات پہلے انبیاء کی فقاہت کو، صداقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن لایا، وہی الفاظ، وہی القاب، وہی کلمات ان راوی محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے لایا، تاکہ پتہ چل جائے انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کے شاگرد یہ محفوظ ہیں، اور جو ان پہ جرا کرے وہ نبوت پر جرا کرنے والا ہے، رسالت پر جرا کرنے والا ہے، کیونکہ یہ راوی بھی ہیں میرے نبی کی دعوی نبوت کے عینی شاہد اور گواہ بھی ہیں، گواہ پہ جرا کیس دعوے پہ جرا ہے، اس لیے قرآن کی صداقت کے گواہ بھی محمد کے صحابہ، محمد مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ بھی محمد کے صحابہ۔ اللہ نے دونوں چیزیں قرآن میں ذکر کی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ، کیا مانا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں ریب نہیں، شک نہیں، تردد نہیں، کل کو اضطراب نہیں۔ اللہ دلیل، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، ان کو دیکھ لو جنہوں نے اس کتاب سے تربیت حاصل کی ہے، اس کتاب کے لا ریب ہونے کی علامت، لا ریب ہونے کی دلیل المتقین ابو بکر صدیق کی جماعتیں۔ وہ دیکھو جس نے صحاب حیات سے سیرابی حاصل کی، ان کے اخلاق دیکھو، ان کا عدل دیکھو، ان کا انصاف دیکھو، ان کی تربیت دیکھو، ان کی نشست و برخاست دیکھو، ان کا سونا اٹھنا دیکھو، ان کے رات دن دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا واقعی یہ نصاب لا ریب ہے، جس نصاب کے تربیت یافتہ محمد کے صحابہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، کردار صحابہ، جماعت اشاعت التوحید و سنہ۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے اللہ کے رسول ہے، یہ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ۔ یا اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، والذین معہ، رسالت کے دعوے کی دلیل محمد کا صحابی ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی ذرا دیکھو تو صحیح نا کہ پہلے کیا تھے، جب صحبت محمد کا رنگ چڑھا تو کیا بن گئے؟ پہلے حالت کیا تھی اور صحبت محمد کا رنگ چڑھا تو حالت کیا بن گئی؟ فرمایا یہ انقلاب حالت اس بات کی دلیل ہے یہ رسول کی تربیت ہے، کسی دنیا دار کی تربیت نہیں۔ تو رسالت محمد کے گواہ بھی صحابہ، قرآن کی صداقت کے گواہ بھی صحابہ، اس لیے اللہ نے فرمایا وہی لفظ ذکر کیے، فرمایا اے کائنات والو، نبی کے لیے صادق، ادھر اولئک ہم الصادقون، انبیاء کے لیے الاخیار کا لفظ ذکر کیا، اور جہاں ذکر کیا کون تم خیر امہ، خیر امہ، یہ خیر امہ تم نہیں پشاور والے، کون تم کون ہے؟ بولو، کون تم کا معنی آتا ہے تم، تو آیت نازل ہوئی تم بیٹھے تھے؟ آج کل تو ساری فٹ کی لاہور والوں نے اپنے اوپر جی کن تم خیر امہ ہم میں، واہ تم، تمام اہل تفسیر نے یا لکھا کن تم خیر امہ، اے
असहाब النبی، پیغمبر کے صحابہ یہ خیر امہ، خیر الامم، اخیار، وہی لفظ خیر۔ اب اگر کنتم کے خطاب میں کوئی آنا چاہتا ہے تو اسے بننا پڑے گا متبع صحابہ کا۔ بے شک کنتم بالرسالت خطاب پیغمبر کے صحابہ کو ہے، اور صحابہ کے بعد قیامت تک اگر کوئی کنتم خیر امہ کا فرد بننا چاہتا ہے اس کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، اور کنتم کا مصداق تب بنے گا۔ اور فرمایا یہاں پر امتم وسطا، وسطن کا معنی خیارا، وسطن کا معنی عدلا، اللہ جعلناکم امتم وسطا، فرمایا تمہیں امت وسطا، یہ بھی خطاب صحابہ کو، پیغمبر کی جماعت، ہم نے تمہیں سب سے افضل جماعت بنایا، سب سے بہتر جماعت بنایا، اور افضلیت اور خیار کو عدل لازم ہے، عدل، ہم نے تمہیں عادل جماعت بنایا۔ دونوں معنی مفسرین نے کیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا پہلے انبیاء کے لیے جو کلمات آئے وہ محمد کے صحابہ کے لیے آئے، اور سنو حضرت ابراہیم کے لیے ذکر کیا آتیناہو رشدہ۔ اس پہ میں آنا چاہتا ہوں، تمہید ختم۔ آتیناہو رشدہ، ہم نے حضرت ابراہیم کو رشد عطا کی۔ رشد جانتے ہو کیا ہے جی؟ بڑا وقت ہے انشاءاللہ۔ رشدہ، ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کی۔ توجہ ہے میری طرف؟ یار آج تم بول پڑو، خدا کے لیے بولو۔ آتینا رشدہ، یہ رشد کیا ہے؟ رشد کا معنی ہدایت نہیں ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، کوئی مولوی انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ابراہیم کو ہم نے ہدایت دے دی تھی، نہیں۔ رشدہ، رشد کہتے ہیں التسلب۔ کس کو کہتے ہیں؟ التسلب فی الدین۔ ہم نے پختگی عطا کی تھی، اور پختگی کیسی؟ آگ میں چلے گئے، مسئلے میں نرمی نہیں کی، باپ کو چھوڑ دیا، اور مسئلہ سما کے رد کرنے میں نرمی۔ ہاں کیا مسئلہ حضرت ابراہیم نے چھڑا تھا؟ یا ابت لما تعبدو ما لا یسمع ولا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مفتی فدا محمد ربانی یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، مردے نہیں سنتے، یہ مسئلہ بیان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ تو سب نبیوں نے بیان کیا، اور جد الانبیاء نے تو شروع کیا ما لا یسمع، پہلے سما کی نفی، پھر آگے اگلی بات۔ تو جب تک سما کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تک لا الہ الا اللہ پہ تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پہ ایمان تب رہ سکتا ہے پہلے کہنا پڑے گا کوئی پیغمبر ما فوق الاسباب نہیں سنتا، امام الانبیاء بھی ما فوق الاسباب نہیں سنتے۔ اگر تھوڑا سا ڈھیلا ہو گئے تمہارا لا الہ الا اللہ پہ ایمان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے ما فوق الاسباب، سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کئی ہوتے ہیں بیچارے ڈھلے ڈھلے مولوی، میم نون الف فا قاف، بڑے خطرناک۔ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ سماحیات نہ چھیڑو، یہ مسئلہ نہ چھیڑو، باقی مسئلے بیان کرو۔ اصل پیور منافق کی علامت یہ ہے، خالص منافق۔ اور اگر یہ مسئلہ نہیں چھیڑا، کعبہ کے رب کی قسم کبھی تمہیں توحید کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی۔ بے شک توحید کی معراج یہی ہے کہ اللہ کی صفات سمیع
میں کوئی شریک نہیں، اس کو بیان کیا جائے ما فوق الاسباب سننے والا صرف رب العالمین۔ تو اسی لیے فرمایا آتینا ابراہیم رشدہ، حضرت ابراہیم کو وہ تسلب عطا کیا، اس رشد کو عطا کیا، آگ میں چلے گئے، مسئلہ نرم نہیں ہوا، قوم سے ٹکرائے، بادشاہ سے ٹکر لی، ساری دنیا سے جدا ہو گئے، وطن کو چھوڑ دیا اور وسائل کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر بھی پھر بھی حضرت ابراہیم ڈٹ گئے، پک گئے اور کائنات میں اپنے مذہب اپنے دین کو بالا رکھا۔ آتینا ابراہیم رشدہ۔ اب آؤ، اللہ فرماتے ہیں اے کائنات والو، محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا حال سنو، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، الایمان، فرمایا کامل ایمان تمہاری طرف محبوب کر دیا۔ حببا، لفظ حببا بولا کہ ایمان صحابہ کے لیے لازم کر دیا۔ لوگ اختیاراً لیتے ہیں، انہوں نے قبول اختیاراً کیا، لیکن حالت اضطراری بن گئی، اب وہ خروج نہیں ہو سکتا۔ حبب الیکم الایمان، ایمان کو محبوب کیا، وزینہ فی قلوبکم، توجہ ہے، زینہ، معنی ذرا سننا، ایمان کو مزین کیا تمہارے دلوں میں، حالانکہ عبارت یوں نہیں ہونی چاہیے تھی، عربی قواعد کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے سینوں کو مزین کیا ایمان کے ساتھ۔ توجہ میری طرف رہے، ہونا یہ چاہیے تھا تمہارے دلوں کو مزین کیا ایمان کے ساتھ۔ کیوں؟ ایمان بہت سونا، ایمان بہت خوبصورت، اور عبارت آنی چاہیے تھی تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ خوبصورت کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، زینہ، ایمان کو مزین کیا ہے تمہارے دلوں میں۔ مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے دل ایسے صاف کیے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، امتحانا اخلصا اختصہا، ایسا مانج مانج کے اصحاب پیغمبر کے دلوں کو خوبصورت کیا، پاک کر دیا کہ اب ایمان خود بھی خوبصورت تھا، لیکن جب صحابہ کے دلوں میں گیا تو ایمان اور خوبصورت بن گیا۔ پنجابی کا فکر ہے، تمہیں تو سمجھ آئے گی نہیں، وہ دینوں پاوے ہر کوئی تے ٹھمکاوے۔ او میرے نبی کے صحابہ کے دل اتنے خوبصورت تھے کہ ایمان کو بھی حسن ملا ہے ان کے قلوب سے۔ زینہ فی قلوبکم، اور آگے تین گارنٹیاں رشدہ ذہن میں رکھنا ہے، رشدہ ذہن میں رکھنا ہے، تین گارنٹیاں۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کرہ، اور حبب الیکم الایمان، ایمان ایسے محبوب کر دیا، ایسا پکا کر دیا، دنیا الٹ سکتی ہے، صحابی کے دل میں تین باتیں نہیں آ سکتی۔ کفر پیغمبر کے صحابی کے دل میں نہیں آ سکتا، فسق پیغمبر کے صحابی کے دل میں نہیں آ سکتا، عصیان پیغمبر کے صحابی کے دل میں نہیں آ سکتا۔ کفر، فسق، عصیان، یہ تین چیزیں یہ نہیں آ سکتی۔ یا اللہ، یہ حالت عارضی ہوگی، چند سالوں کے لیے ہوگی، چند دنوں کے لیے ہوگی، چند ہفتوں کے لیے ہوگی۔ فرمایا نہیں، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون۔ اٹھاؤ قرطبی، سراج منیر،
تفسیر کبیر سب حضرات لکھتے ہیں رشدہ اس چٹان کو کہتے ہیں دنیا بدل جائے جو چٹان اپنی جگہ سے سرک نہ سکے. میرے رب نے یہ نہیں بتلایا کہ پیغمبر کے صحابہ ہدایت پہ آ گئے یا ہدایت یافتہ ہیں یا فلاں ہدایت کی پٹڑی پہ آئے. نہیں, یہ بتانا مقصد نہیں ہے, کیونکہ ان کا ہدایت پہ آنا تو اتنا واضح تھا کہ دنیا کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. ہدایت پہ آئے, لیکن راشدون کا ذرا معنی سمجھنا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہ. الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہ. فرمایا یہ کائنات اپنے محور سے بدل سکتی ہے, زمین و آسمان اپنے زاویے بدل سکتے ہیں, محمد کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا. اولئک ہم الراشدون. تو کہتے باغ فدق کھا گئے, ہے چرسی, ہے بھنگی شیطان, باغ فدق کھا گئے, خلافت پہ قبضہ ہوا, بنت رسول کا گھر جلایا گیا. یہ سب تیرے بکواس. قرآن کی صفائی یہ ہے کہ صحابہ کے قریب فسق بھی نہیں آتا, عصیان بھی نہیں آتا, کفر بھی نہیں آتا. میرے حضرت فرماتے یہ تین چیزیں کر رہا میرے رب نے دھکے مار کے نکال دیا. یہ تین چیزیں تمہیں ملیں گی. صحابہ کے دشمنوں کے گھر کفر بھی ملے گا, صحابہ کے دشمنوں کے گھر فسق بھی ملے گا, صحابہ کے دشمنوں کے گھر نافرمانی بھی ملے گی, صحابہ کے دشمنوں کے گھر جو صحابہ ہیں ان کو تین چیزوں سے میرے رب نے گارنٹی دے دی اور فرمایا اولئک ہم الراشدون. ان کا الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہ. کائنات بدل سکتی ہے, پیغمبر کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا. اور سن, اشاعت التوحید کا عقیدہ ہے قرآن قطعی کتاب ہے, اور قرآن کے مد مقابل تاریخ خبیث لے آ یا تاریخ خبیث لے آ, ابن اسیر لے آ, البدایہ لے آ, تاریخ کی سب کتابیں ایک لین پہ رکھ لے. قرآن مقدس کی یہ آیت صحابہ کے تزکیہ کے لیے, صحابہ کی تطہیر کے لیے, ان کی پاک دامنی اور شکایت کے لیے کافی ہے. اولئک ہم الراشدون. ساری تاریخ کو وہاں آگ لگا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یا اللہ یہ شان کیوں دی ہے؟ فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ. یہ مفعول لہو کے طور پہ ذکر کیا. فضلا من اللہ و نعمہ, یہ شان عطا کی ہیں, اس کی وجہ میرا فضل ہے اور نعمت ہے. یا اللہ ہو سکتا ہے بعد میں خراب ہو جائیں, یہ تو پیغمبر کی زندگی کا معاملہ ہے. بعد میں کوئی جنگ جمل آ جائے, کوئی صفین آ جائے, کوئی اور تاریخی حالات واقعات پیش آئیں, تو آپ اللہ یا سوال تھا یا اللہ اتنی گارنٹی, اتنی سکاہت, اتنی گارنٹیاں, تو بعد میں آنے والے حالات فرمایا ہاں ہاں واللہ علیم حکیم. واللہ علیم حکیم. اللہ جانتا ہے بعد میں آنے والے حالات کو بھی, اور یہ جو عظمتیں دی ہیں یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. یہ اصل چیز تھی گارنٹی. اچھا, اس کو قرآن نے کئی مقام پہ بیان کیا. الزمہم کلمۃ التقوی, الزمہم کلمۃ التقوی. اس میری بنیاد کو ذرا ذہن میں رکھنا. الزمہم کلمۃ التقوی اور کاتبا فی قلوبہم الایمان. کاتبا, اللہ نے اپنے قدرت کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا.
पैगंबर की लिखत भी बदल सकती है, फरिश्ते की किताबत भी बदल सकती है, लेकिन मेरे रब का लिखा हुआ ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, जिसको मेरा रब लिख दे कायनात मिट सकती है, वो मिट नहीं सकता। तो कुरान मुकद्दस ने असहाबे पैगंबर की एक गारंटी ये दे दी, क्या है कायनात वालों, कोई सहाबी मुर्तद नहीं हो सकता। मौलवी बेशक ना बोलो, तुम बोलो, क्योंकि मौलवियों के गले में तो रिवायतें पड़ी हुई है, इन्होंने तो रिवायतों के साथ निभानी है। और हमारा मजहब ये है, किताबुल्लाह के मुकाबिल कोई रिवायत हुज्जत नहीं। इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ शैया, और सहाबा का दिफा वही कर सकता है जिसका सीना कुरान से मुनव्वर हो, बेशक, जिसके पास कुरान मुकद्दस पैगंबर का फरमान हो, कुरान मुकद्दस हो। कुरान हदीस दोनों मुत्तफिक हैं कि पैगंबर का सहाबी मुर्तद नहीं हो सकता। इम्तिहान अल्लाह कुलूबहुम लितक़वा अलज़महुम कलिमत तक़वा हब्बबा इलैकुमुल ईमान उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। उलाइका उलमा जानते हैं अला लिल इस्तिला है, इस्तेला के लिए। जिस तरह सवारी का सवार, गाड़ी का ड्राइवर, उसके हाथ में स्टीयरिंग है, जिधर फेरता है गाड़ी वहां फिरती है। मेरे रब ने फरमाया पैगंबर के सहाबा, इनकी अजमत ये है कि इनको हिदायत की गाड़ी के वो सवार बना दिए, जहां सहाबी का कदम पड़ता है वही हिदायत का नकश बनता है। सुभान अल्लाह। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, आगे बा उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। कुरान मुकद्दस अंबिया के हालात बयान करता है, सहाबा के औसाफ बयान करता है। पूरा कुरान पढ़ लो, अंबिया के हालात होंगे औसाफ कम में, सहाबा के हालात नहीं, औसाफ ज्यादा है। नंबर 2, कुरान मुकद्दस सहाबा का ज़ाहिर भी बयान करता है, सहाबा का बातिन भी बयान करता है। और इसी नुक्ते पर ज़ाहिर इतना बयान कुरान नहीं करता जितना बातिन बयान करता है। ज़ाहिर थोड़ा बयान करता है, बातिन ज्यादा बयान करता है। और नुक्ता यही है, कायनात बदल जाएगी, मोहम्मद के सहाबा के इखलास में कभी नहीं आ सकती। जमाने बदल जाएं, अदवार बदल जाएं, हालात बदल जाएं, मोहम्मद मुस्तफा का सहाबी हिदायत की पटड़ी से उतर नहीं सकता और मुर्तद नहीं हो सकता और हिदायत को छोड़ नहीं सकता। इसी को पक्का करने के लिए मेरे रब ने सहाबा का ज़ाहिर बयान किया और बातिन बयान किया, लेकिन ज़ाहिर की निस्बत बातिन को ज्यादा बयान किया, इसलिए कि सहाबा का ज़ाहिर इतना मुकद्दस था, इतना मुताहर था कि काफिर भी मानने के लिए तैयार थे, वो भी इनकार नहीं कर सकते थे। उर्वा आया हुदैबिया के मकाम पर, उसने देखा, वापस आया, अपने तासुरात पेश किए। अभी तक मुसलमान नहीं है, और तासुरात में क्या कहते हैं कि मैं बड़े बड़े बादशाहों, बड़े अमीन की दरसगाहों में गया, बड़े बड़े असातिज़ा को देखा, लेकिन लोगों मार रही तो मिसला असहाबे मुहम्मदिन, मार रही तो मिसला असहाबे मुहम्मदिन, मैंने आज तक मुहम्मद के सहाबा जैसा कोई भी नहीं देखा। ये काफिर भी मान रहा है, रए तो रोयत का ताल्लुक जाहिर के साथ है, और जो अंदर का मामला है, कुरान ने भी फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ऐ लोगों तराहुम, तू देख रोयत जाहिर के साथ ताल्लुक रखती है, तेरी नजर जाएगी सजदे तक, तेरी नजर जाएगी रुकू तक। इतनी तो शहादत दे जब मोहम्मद के सहाबा को देखे कि हम
बिन नहारे रुकबाना व बिल लैले रोबाना तराहुम रुक। ये तो बात हो गई जाहिर की, और मैं रब से पूछ ले, अंदर जहां तेरी नजरें नहीं पहुंचती, पैगंबर की नजरें भी नहीं पहुंचती, उसकी हालत क्या है? यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, यबतगूना फज़लन मिनल्लाह, इब्तिगा अंदर है, फज़लन मिनल्लाह है, व रिज़वाना, अल्लाह खुद गवाही देते हैं उनके सजदे दुनिया के लिए नहीं, उनके रुकू दुनिया के लिए नहीं, उनके रुकू सजदे मेरे फजल मेरी रजा के लिए हैं। तो या अल्लाह क्या फिर मिल गया? फरमाया हाँ हाँ, फज़लन मिनल्लाहि व नेमा, मिल गया वो फजल भी। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना, लक़द रज़िया, मुझे अपनी इज्जत की कसम मैं राजी हो गया। राजी भी कैसे? मोमिन की शहादत देकर राजी हो गया। अल मोमिनीन, पक्के सच्चे मोमिन। इसलिए प्यारे पैगंबर ने पते क्या फरमाया? सुबहान अल्लाह, अजीब अंदाज से फरमाया, ज़ार आई तो मुल्लज़ीना। ये पर्ची किसी ने दी है कि शान अबू बकर सिद्दीक पर बयान करो। तो ठीक है, 3 घंटे मुझे दे दो तो मैं बयान करता हूं, अच्छी बात है। 3 घंटे मुझे दो, इंशाल्लाह शान सिद्दीक बयान करूंगा। नहीं तो शान सिद्दीक पर मेरे 18 घंटे मौजूद है नेट पर, वो आप सुन ले, उस पर सब चीजें हैं। खैर, इज़ार आई तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, जब आपको कोई मिल जाए जो सहाबा पे तनकीद करता है, कल मौदूदी बराफिजी, अच्छा, तो जब मिल जाए सहाबा पे एतराज करने वाला, चाहे वो टीवी की कंजरिया फाहिशा औरत हो, सुना है आपने वो जो कंजरी ने बकवास किया? खैर, उसका तो जवाब ऐसा आया कि ईरान के मुजतहिदों के बाप के पास भी उसका तोड़ नहीं है। अभी लाहौर से उन्होंने राब्ता किया, जी हम मुनाजरा करते हैं। तो मैंने कहा आओ, हम तो चाहते ये। तो फिर कहते हैं चलो सोच कर बताएंगे। मैंने कहा जरा सोच लेना, हमारी जमात नारों वाली जमात नहीं है, ये कुरान वाली जमात है। हाँ, सिर्फ नारे शारे नहीं, तुम सिर्फ नारे सुनते हो, यहां दलाइल की बरसात की बात होगी। तो खैर, बहरहाल आओ यार, मेरा मजमून न खराब हो। इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, फरमाया जब देखो ना कोई मेरे सहाबा पे तनकीद कर रहा है तो आगे से किताबड़ियां उठाओगे। उसके साथ पहला काम क्या करना है? पहला काम फकूलू लानतुल्लाह है। ये फा दूसरा काम करने नहीं देती। फकूलू लानतुल्लाह है अला शर्रिकुम, उसको कहे ओए बकवास करने वाले, तेरे इस बकवास पे खुदा की लानत और फिटकार हो। क्या कुरान कहना चाहता है? सुबहान अल्लाह। कुरान बताना ये चाहता है और शक के न पो में सहाबा के जिम्मा जुर्म है ही कोई ना, कि फलानी इब्ने असीर देखूंगा, तारीख खबीस देखूंगा, उसकी सनदे देखूंगा, इब्ने इसहाक को देखूंगा, बाकदी कज़्ज़ाब को देखूंगा, इब्ने शाम को देखूंगा, फलां को देखूंगा। नहीं, सारा नु गटर पा कुरान दे मद्दे मुकाबिल जो भी आए हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तू लाख रावी पेश कर और पैगंबर दे रावियों की सफाई कुरान पेश कर रहा है। उलाइका हुमुर राशिदून। खैर, वापस आ जा। कुछ लोग हम पे नाराज भी होते हैं, कहते हैं आप फतवे बड़े लगाते हैं। मैंने कहा हम फतवे लगाते नहीं, सुनाते हैं। आए हुण जरा सुनियो फतवा, लगाते नहीं सुनाते।
امام ابو حنیفہ کو جانتے ہو؟ امام محمد بولو، امام ابو یوسف، یہ تین مجتہد، تین ائمہ، اور کتاب بھی وہ جس میں عقائد ایمان کی، عقیدہ طحاویہ، اس میں تین اماموں کا فتویٰ۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے اکابر فتویٰ نہیں لگاتے، تیرے اکابر کون ہیں ہوئے؟ ہمارے اکابر، جو دنیا کا جھوٹ ہے اکابر کی ذمہ لگاؤ۔ ہمارے اکابر تکفیر نہیں کرتے تھے، مار تیرے اکابر۔ وہ ایک اور سامری کھڑا ہوا، اس نے کہا جو سب صحابہ کو کافر کہے ہمیں اسے کافر نہیں کہتے، ہمارے اکابر جو کہتے۔ میں نے کہا تو بھی جہنم میں جا، تیرے اکابر بھی تیرے آگے جہنم میں جائے۔ کون ہے تیرا اکابر؟ اکابر مجرمیہ۔ میرے اکابر سن، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، تینوں امام کہتی ہیں حبہم، صحابہ کی محبت، ایمان و ایقان و احسان، ایمان ہے، ایقان ہے، احسان ہے۔ وقت ہوتا تینوں کا فرق بیان کرتا، ایمان کا اگلا درجہ ایقان، ایقان کا اگلا درجہ احسان، اور فرمایا بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ جو کسی صحابی کا بغض رکھتا ہے، چاہے ابو بکر صدیق کا، چاہے حضرت معاویہ کا، کسی صحابی کا بغض رکھے، اس پر پہلا فتویٰ کفر، وہ لا شک کافر، نفاق لا شک منافق، طغیان اور غٹ ولد الحرام ہے۔ کتنے فتوے آئے؟ تین، کفر و نفاق و طغیان۔ امام ابو زرع رازی کو پڑھ، امام احمد بن حنبل کو پڑھ، امام شافعی کو پڑھ، امام مالک کو پڑھ۔ امام مالک قرآن مقدس پڑھ کے شہادت دیتے ہیں، جو کسی صحابی کو برا بلا کہے، اسی یصیبھا تصیب حاذل آیا لیغیظ بہم الکفار۔ امام مالک کہتے ہیں جو کسی صحابی سے بغض رکھے، اس پہ یہ آیت پٹ ہوگی جس میں یہ ذکر کیا پیغمبر کے صحابہ سے بغض رکھنے والا وہ کافر ہے۔ تو امام مالک قرآن پڑھ کے کہتی ہیں وہ کافر ہے۔ تیرے اکابر کون ہیں ہوئے؟ ہمارے اکابر سے سنے، یہ ہمارے اکابر ہے۔ امام قرطبی، امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں اذا رأیت احدا یسب ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، جب کوئی آدمی کسی ایک صحابی کی تنقید کرے، اس پہ سب و شتم کرے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، سمجھ لے وہ مرتد سے بھی اگلے نمبر کا کافر ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ۔ اور یہی بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین یہ فتویٰ ذکر کرتے ہیں۔ آخری بات، صحابہ کو، صحابہ کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہوئے میرے رب نے ایک اور بھی محبت کی وجہ ذکر کی کہ صحابہ کو یہ عظمتیں کیوں ملی، یہ شانیں کیوں ملی، یہ مقام کیوں ملے، یہ بھی بیان کر سکتے ہیں صرف اشاعت التوحید والے۔ بے شک کوئی دوسرا بیان کرے گا نا تو چور کی داڑھی میں تنکا، وہ نہیں بیان کر سکتا۔ میں نے کہا لوگ صحابہ کے نام پہ ووٹ لیتی، عظمت صحابہ کے نعرے لگا، لیکن مخلص نہیں۔ دلیل دوں کیوں نہیں مخلص؟ بولو یار، 2 منٹ بولو۔ مخلص نہیں، ناراض نہ ہونا، انصاف کرنا۔ مخلص نہیں، کیوں؟ ہم کہتے ہیں صحابہ کا دشمن کافر ہے۔ بول، صحابہ کا دشمن، اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والا، اونچا بول، اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والا کافر ہے۔ لہذا کافر راوی کی روایت قابل قبول نہیں۔ بے شک
کافر راوی کی روایت قابل قبول نہیں۔ اور یہ کیا کہتی ہیں جی صدیق کا منکر کافر، عمر کا منکر کافر، صحابہ کا منکر کافر، کافر کافر کافر۔ اور اگر مذہب کھولو تو ساری روایتیں شیعوں سے۔ محمد بن مروان کون ہے؟ بولو، محمد بن مروان کون ہے جو کہتا ہے قبر پہ رسول پاک سلام سنتے ہیں؟ یہ راوی کون ہے؟ کٹر رافضی۔ اگر کسی کو شک ہو اٹھائے اصول کافی، اور اصول کافی کا یہ راوی یہ کہتا ہے یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، تو اس کا تو حق بنتا ہے من صلی اللہ علیہ والی روایت گھڑے۔ اور یہ بے ایمان جو کہتا ہے میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں اور ساری روایتیں شیعوں سے لے رہا ہے۔ یہ زازان کون ہے؟ تو آد و روح فی جسدی، دفن کے بعد روح پھر آ جاتی ہے۔ اس سے پوچھو راوی کون ہے؟ کہتے ہیں جی زازان ہے فی تشیع 1/3 شیعہ ہے۔ تھوڑا سا شیعہ تھا، تھوڑا سا شیعہ تھا۔ میں نے کہا ظالمہ انصاف کر، ادھر تو دفاع صحابہ کے نام پہ چندے لیتا ہے، صحابہ کی عظمت کے نام پہ ووٹ بھی نوٹ بھی، تو پھر مخلص بن، منافق نہ بن۔ صحابہ کی شان کا تقاضا یہ ہے، اصحاب رسول کی عظمت مان اور عقیدہ بھی وہ رکھ جو صحابہ کرام کا ہے۔ اور صحابہ کو بکواس کرنے والے راوی محمد بن مروان جیسے شیعہ رافضی، زازان جیسے شیعہ رافضی شیاطین، ان سے دین اخذ نہ کر، دین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اخذ کر۔ ادھر کہتے ہیں امی عائشہ دوپٹہ، امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے مر رہے۔ میں نے کہا دوپٹہ زیادہ عام ہے یا امی عائشہ دا عقیدہ زیادہ عام ہے؟ عقیدہ محمد بن مروان والا، زازان والا، رافضیوں والا، شیاطین والا، اور صحابہ کے نام اور دوپٹے اور عزت پہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ اس لیے اشاعت التوحید کے سنگ ہو جا اور مسئلہ مان۔ اصحاب رسول کو عظمت ملی ہے، لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ فرمایا مجھے پیارے اس لیے ہیں، مکہ کا دور ہو، مدینہ کا دور ہو، احد ہو، بدر ہو، دنیا کا کوئی مقام ہو، میرے نبی کے ساتھی ان کا عقیدہ یہ ہے یدعون ربہم، پیغمبر زندہ ہو تب بھی نہیں پکارتے، پیغمبر کو موت کے بعد تب بھی نہیں پکارتے، ہر حال ہر مقام پہ ان کا عقیدہ یہ ہے لہو دعوت الحق۔ اے کائنات والو، پکاروں کو سننے والا صرف اللہ ہے، بے شک اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے۔ لہو دعوت الحق یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، یہ صبح و شام صرف رب کو پکارتے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، پیغمبر زندہ اندر موجود تھے تب بھی پیغمبر کو نہیں پکارا، صرف رب کو پکارا۔ پیغمبر کی قبر مبارک ساتھ تھی، بخاری اٹھا، ساتھ قبر ہے، اور حضرت عباس کو منبر پہ بٹھا کے دعا کرائی جا رہی ہے کہ حضرت عباس اور صحابہ کہتے کیا ہیں؟ اللہم انا کننا نتوسل بنبیک، اے بے دعائے نبی کا، اللہ جب تیرے پیغمبر زندہ تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے، آج تیرے پیغمبر جہاں زندہ موجود نہیں، اس لیے آپ کی قبر پہ جا کے دعا کروانے کی اجازت بھی نہیں، آپ کی قبر انور پہ جا کے استشفاء کا عقیدہ بھی صحیح نہیں، اس لیے اب نتوسلو بعم نبی کا، اب حضرت عباس کو قائد بنا کے ہم دعا کر رہے ہیں۔ یدعون ربہم، اصحاب پیغمبر کا عقیدہ یہ تھا کہ پکارے سننے والا، حاجتیں پوری کرنے والا صرف رب ہے، اور موت کے بعد یا زندگی میں محمد مصطفیٰ بھی ما فوق الاسباب نہ سن سکتے ہیں نہ پکاریں پوری کر سکتے ہیں۔ اگر صحابہ کا سپاہی بننا ہے تو صحابہ کا عقیدہ ماننا ہوگا۔ کیا ہر روایت جو قرآن سے معارض ہو وہ مسترد ہے؟
کیا آپ نے فرمایا کہ ہر روایت قرآن کے مقابل اور ناقابل قبول ہے؟ ان بالکل، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا فرمایا؟ اتبع ما یوحا، میرا پیغمبر اتباع کر کس کی؟ ما یوحا، کیا ہے؟ قرآن ہی ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، میرا پیغمبر چنگل لگا بما اوحی، مضبوطی سے تھام اس کو پورا قرآن پہ اتلو ما اوحی اتبع ما فاستمسک، یہ پورا قرآن ہے۔ اور یہ مولوی بیچارے ان پڑھ ہیں، انہوں نے پڑھا چھڑا نہیں، جب استاد سبق پڑھاتے تو یہ لیٹرینوں میں ہوتے تھے، اصل خاص باتیں انہوں نے نہیں پڑھی۔ اس لیے ذرا سن لو، اصول شاشی سے لے کر مسلم الصبح تک، اور نخبۃ الفکر سے لے کر مقدمہ ابن صلاح تک، محدثین کا اصول بھی فقہا کا اصول بھی اسی ضابطے کے مطابق، اور علماء عقائد، شرح عقائد سے لے کے شرح مقاصد تک سب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس خبر واحد جس کے سب راوی سکا ہوں، سارے راوی صحیح ہوں، لیکن اس کے قابل قبول ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہو۔ اچھا آپ خود بھی سوچ لیں، پیغمبر قرآن کے خلاف کر سکتا ہے؟ یہ تو مولویوں کا دماغ خراب، ادھر سے قرآن پڑھو نا، آگے کہتے کالا کالا رسول اللہ، یعنی گویا خدا نے کچھ اور کہا، رسول نے کچھ اور۔ پہلے تو خدا رسول کی آپس میں لڑائی کراتی ہیں جیسے جاتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن ہے یہ محمد مصطفیٰ کا بھی مرشد ہے، اور زمین آسمان بدل سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی زبان سے قرآن مقدس کے خلاف جملہ نہیں نکل سکتا۔ وہ حدیث ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے۔ اور یحییٰ ابن معین تو صحیح سند سے لایا، پیغمبر کا فرمان لایا، فرمایا میرا جو لوگ تمہارے پاس بیان کرے نا حدیث حدیث حدیث، آرزو علی کتاب اللہ، اس کو قرآن پہ پیش کرنا، اور اگر ما وافقا، قرآن کے موافق کو لے لو، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو، وہ میں محمد کی حدیث نہیں ہوگی۔ پیغمبر بھی یہی فرما رہے ہیں، اور قرآن خود یہی کہہ رہا ہے، تمام امت کے علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج چھوٹے چھوٹے چوہے اٹھے ہیں جن کو نہ طہارت کا پتہ، نہ ماحول طہارت کا پتہ، اور یہ محقق بنے ہوئے ہیں، لیکن محقق بھی کابل والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔